11 کویشچن ہے ہمارے پاس سلطان مرزا کا. 10 اپریل 2002 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. ملک سے باہر سیٹل ہونا چاہتا ہوں, کب تک جانا بہتر رہے گا؟ اچھا 10 اپریل ایریز. اچھا ایریز کا جو ٹائم تھا وہ بڑا اچھا سٹارٹ ہوا ہوا ہے سلطان آپ کا, اور یہ پچھلے 1 سال سے ہے. سب سے پہلے ایجوکیشن اور اس کے بعد پھر سیٹل ہونے کی خواہش. ایریز کے عموماً لوگوں کے اوپر ہم نے ویسے پروگرام کیے ہیں, آپ جو سوچ لیتے ہیں اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں. گو کہ ابھی آپ 20-21 سال کے ہیں, لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ زندگی کا کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے اسی عمر میں. وہ سمیرہ بچے جو اپنی لائف کے انیشیل سٹیج پہ, یعنی ابتدائی ٹین ایج, پھر اس کے بعد ارلی 20s میں اپنے بارے میں کوئی خواب دیکھتے ہیں, وہ خواب پورے ہوتے ہیں, ان کے امبیشنز پورے ہوتے ہیں. تو اس لیے سلطان مجھے خوشی ہوئی آپ کے امبیشن سن کے. لیکن باہر سیٹل ہونا محض اس لیے کہ شاید پاکستان میں ہم کامیاب نہ ہوں, یہ سوچ کے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کچھ پرپز کے لیے, کچھ بڑے مقصد کے لیے سیٹل ہونا چاہیے. جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے سائن میں مجھے تھوڑی سی ایجوکیشن کریئر میں چینج کی انڈیکیشن آتی ہے. جانے کے ٹائم ابھی ویک ہے, اس لیے اس خواہش میں جو اکثر ینگ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جب جانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے, امید پیدا ہوتی ہے, تو یہاں پہ دل اچاٹ ہو جاتا ہے, کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے ایسا نہیں کرنا, کیونکہ مجھے ابھی آپ کے جانے کے کوئی بہت مضبوط امکانات دکھائی نہیں دیتے. یہ جا کے 2026 کے قریب آپ کا جانا بنتا ہے. اس صورت میں اس وقت تک آپ اپنے آپ کو یہاں ایکٹیولی انوالو کریں, اور باہر جانے کی جستجو ہے وہ دھیرے دھیرے سائڈ پہ فارغ وقت پہ جاری رکھیے گا. جی نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس بشرا کا. 4 مارچ 1986. شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہے اور مالی حالات بھی خراب ہیں. اچھا بشرا, آپ کا برتھ چارٹ میں نے بنا کے دیکھا تھا. یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سائن میں یس, اگر آپ نے گائنی کو دکھایا بھی ہو, سارا کچھ ہو, تو اس میں اووم پروڈیوس پراپر نہیں ہوتا ہے تو اس کی لائف بہت زیادہ نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں کہ آپ اگر جسے کہتے ہیں آئی وی ایف, یا آج کل بہت سے ایسے پروسیس ہیں جن کے ذریعے اولاد پیدا کر سکتے ہیں, یہ چانسز آپ کے ساتھ موجود ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر, بلکہ میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ وہ خواتین و حضرات, وہ لوگ جو اولاد کے بارے میں سوال کرنا چاہیں, وہ دونوں کو اپنا اور اپنے اسپاؤس, ہسبینڈ یا وائس ورسا جو بھی ہو, اس کی بھی ڈیٹ آف برتھ ساتھ بھیجے, تو پھر میں ایگزیکٹ آپ کو ساری چیزیں بتا سکوں گا کیا حالات ہیں اور کیسے آپ نے کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا سر, آگے چل کے بھی ابھی ہم دیکھیں گے اس طرح کے کویشچنس بہت آئے ہیں اس دفعہ ہمیں کہ اولاد ہو نہیں رہی ہے اور یہ ٹھیک ہے. سارے مسائل. تو آپ کیا بتائیں گے اس کے بارے میں, کہ اسٹرالوجی سے کوئی ریلیٹڈ ہے اس میں, ایسی کیا پرابلم ہوتی ہے جو اسٹارز کے حساب سے؟ اصل میں نہیں, دیکھیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل اس طرح کے مسائل زیادہ ہو رہے ہیں. آج کل بہت زیادہ. اچھا اس میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں فرٹیلٹی جو ہے نا ورلڈ وائڈ ایک کرائسس اور ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے, کچھ تو ممالک میں اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے, رسپانسبلٹیز لینے کو تیار نہیں, اس لیے شادیاں نہیں کرتے, بچے پیدا نہیں کرتے. لیکن ہمارے ہاں جیسا بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بہت سے ایسے لوگ جو میرڈ ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد پیدا ہو, ان کے مسائل ڈفرینٹ ہے. اس میں انفرٹیلٹی کے بڑی سے فیکٹر, اس میں ہماری خوراک. اس خوراک میں آرٹیفیشل اسٹیرائڈ جو ایسے ہارمونز ہیں ان کا استعمال, اسٹیرائڈز, یہ ساری چیزیں جو ہیں, ان کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں بچے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے. اور یہ صرف کسی, پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف خواتین کی حد تک نہیں ہے, یہ لڑکوں میں, مردوں میں بھی انفرٹیلٹی پرابلمس بہت زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اپنی ڈائٹ, خوراک, چیزیں اچھا رکھیں, اسٹریس نہ کریں, اور یہ اسموکنگ, ڈرگس کا استعمال, ڈرگ کسی قسم کی بھی ہو, ڈرگس بھی ہو, الکوہول بھی ہو, یہ ساری چیزیں نا فرٹیلٹی کے لیے پرابلم ہے. اس لیے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. ینگ لڑکے سمجھتے ہیں کہ نہیں, لیکن ایک بہت بڑا ریزن جو ہے اسموکنگ, چین اسموکر جو ہیں, اور خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی وہ اگر ہیش کوئی ایسی چیز بچے لیتے ہیں, ان کے فرٹیلٹی ایشوز زیادہ ہو سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی جنریشن کو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, ڈائٹ بہتر رکھیں, آرٹیفیشل ہارمونز نہ لیں.
وہ خواتین بھی لیتی ہیں. جیسے کچھ ایسے ہیلتھ ایشوز ہیں ان کے لیے جم میں لڑکے جاتے ہیں, پروٹین, ڈائٹ پروٹین, یہ بہت سی ایسی چیزیں جو ان نیچرل سی ہیں, جو ہمارے جسم کے باڈی کے میٹابولزم کو چینج کرتی ہیں. اس سے ہمارا سسٹم, انڈوکرائن سسٹم چینج ہوتا ہے, ہارمون, کیونکہ بیسک سبجیکٹ برتھ کا جو ہے ہارمونز کے ساتھ ہے. وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پرابلمس پیدا ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. سیکنڈ ایک وجہ جو میں فیمیل بہت سی آئی ہیں میرے پاس, میں ان کا ڈیٹا جب یہ دیکھتا ہوں تو ان کے اندر ایک چھوٹا چھوٹا انڈیکیشن آتی ہے ہمیں سیڈلنگس کی, جس میں وہ کیا کہتے ہیں, ان کے اووریز کے اندر پرابلمس کی انڈیکیشنز ہوتی ہے, اور وہاں پہ سسٹ یا اس کی سیڈز کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے پرابلمز آ رہے ہیں, اور وہ بھی ہارمونل پرابلمس ہیں. اس لیے اس کا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کسی اسٹرالوجی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ سوشل ہماری ہیبٹس, کلچر, ڈائٹ, اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ. ٹھیک ہو گیا جی. جی. نیکسٹ کویشچن ہے محمد نعیم, 16 جولائی 1994, کینیڈا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, کیا ویزا لگ جائے گا؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں میرے ہم نام نعیم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپلائی کیا ہے. مجھے سچی بات یہ ہے کہ میں ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا, ویک چانسز دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب ویک چانسز ہوتے ہیں تو ان چانسز کو بڑھانے کے لیے کچھ ریمیڈیز ہو سکتی ہیں, اور وہ آپ کا جو ہے ڈیٹا اگر ہمارے پاس ہے, اور اگر آپ سن رہے ہیں تو کائنڈلی اپنا واٹس ایپ پہ جو ہمارا نمبر چلتا ہے اس کے اوپر وہ چھوڑیے گا. وہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک پروسیجر ہے, اسٹرالوجیکل پروسیجر ہے, ریمیڈیز ہیں, وہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. کچھ آیات ہیں اور کچھ ایسی چیزیں چھوٹے موٹے مائنر صدقے جو ہیں, ان کا جب آپ استعمال کریں گے تو اللہ میاں آسانیاں کرے گا. کیونکہ اسٹرالوجیکلی مجھے ویک, اور یہ رائٹ ٹائم ہے کہ کچھ ریمیڈیز کر لی جائیں تو کچھ چیزیں ایکسپیڈائٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. جی نیکسٹ ہے اوسیجا حسن نواب شاہ سے, جی 10 اکتوبر 1992, کیریئر کے حوالے سے بتا دیں, بنتے ہوئے کام ختم ہو جاتے ہیں. اچھا, کریئر میں جو ہے نا مجھے ایک تو چینج دکھائی دیتی ہے. مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے جو کریئر ہے آپ کا, آپ اسے چینج کرنا چاہتے ہیں, اور کام ہونے کی وجہ سے, اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ اگلے کچھ دنوں کے لیے بھی آپ کو پرابلم رہے گا. ایک پلانیٹری پوزیشن ہوتی ہے جسے کائنڈ آف 60-70 کہتے ہیں, اس طرح کی صورتحال آپ کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے, جس میں کاموں میں ڈیلے ہوتا ہے. یعنی میں ڈیلے اس حد تک کہ فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے, کسی دوست کا کوئی کام ہے, آپ اس کو ساتھ لے جائیں گے تو ان کا کام فوراً ہو جائے گا, لیکن آپ کا نہیں ہوگا. تو یہ ایک تھوڑا سا ویک ایریا ہے, اور یہ جنوری فیبری 2024 تک رہتا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کریئر میں چینج جو ہے وہ مجھے انڈیکیٹ ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے بھی ذرا سی آپ کو ضرورت ہوگی. سیکنڈ چیز میں آپ بتاؤں, آپ کا جو رولنگ پلانٹ وینس ہے, وینس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کام کرتے ہیں, یعنی آپ کا انٹیریئر, اسٹیٹک سینس, فوڈ, یہ سارے ایریاز, تو یہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں. ان سے متعلق کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. میتھ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے, سارا کوئی فائنینس, اکاؤنٹس, یہ چیزیں آپ کے لیے زیادہ بہتر ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن ہے سعدیہ کرن, 18 جولائی 1998, شادی میں پرابلمز ہیں, 6 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہے. اچھا, شادی میں پرابلم جو ہے نا, اب یہاں پہ یہ ہمارے لیے بھی سوال ہے سمجھنا کہ اولاد نہ ہونا پرابلم ہے یا اس سے ہٹ کے کچھ پرابلم ہے. جیسے عموماً اگر اچھے ریلیشن ہو تو ہسبینڈ اینڈ وائف میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ یس, آپ کے پرابلمس کی انڈیکیشن ہے, اب سے نہیں ہے, کچھ سالوں سے ہے. بیسیکلی یہ جو ایریا دکھائی دیتا ہے یہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے 2021, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان پرابلمس کی شدت جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ 2020 سے زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. شادی کے بارے میں, بچوں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ابھی آپ کا وقت نہیں ہے یہ, اور اس کی ابھی کوشش پہ نہ کیجیے گا. یعنی کوشش کیجیے گا آپ نومبر کے بعد ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کنسلٹ کریں ڈاکٹر سے, اور پھر اس کی پلاننگ کیجیے گا انشاءاللہ. جی. جی. نیکسٹ ہے حارث کامران, 9 اکتوبر 92, بزنس کب تک سیٹ ہو جائے گا, لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ بزنس کب تک سیٹ ہو جائے گا, اچھا لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی. اچھا, ویسے آپ کا کیا خیال ہے, میرج کیسی ہونی چاہیے, لو میرج ہونی چاہیے, ارینج ہونی چاہیے؟
आई थिंक लव मैरिज होनी चाहिए. अच्छा अच्छा, ये मैंने जानबूझ के पूछा क्योंकि हमारी फैंटेसीज होती हैं मैरिज के बारे में. अच्छा, जबकि रिकॉर्ड जो शो करता है मैरिज में नाकामियों का, डिससेटिस्फेक्शन का, वो लव मैरिज में ज़्यादा होती है. आपको पता है हमारे ऑफिस में कितनी फाइल हैं, थाउजेंड्स लोगों की फाइल पड़ी हैं. उनमें अगर प्रॉब्लम्स से मैं देखता हूँ जिनकी शादियों में ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो ज़्यादा ब्रेक हुई हैं, तो वो हुई हैं जो लव मैरिज के साथ हुई थी. अब इसमें समझने की बात है कि ऐसा क्यों होता है. ऐसा इसलिए होता क्योंकि पहले जिस तरह वो दिखाते हैं बाद में वैसा नहीं चलता रिलेशन. पहले जब मतलब अंडरस्टैंडिंग हुई उस टाइम पे जो थी चीज़ें, वो बाद में शादी के बाद वैसी नहीं रहती होंगी. वो खुल के शख्सियत सामने आ जाती है. तो फिर क्या ये सिर्फ हस्बैंड की होती है या वाइफ की भी होती है? दोनों की होती है. दोनों. यस, दैट्स वेरी गुड. मैंने कहा मैं, क्योंकि वो आजकल चल रहा है ना कि नहीं 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 नहीं, ख़वातीन अमूमन जिम्मेदारी देती नहीं हैं. नहीं, दोनों दोनों के साथ है. दैट्स वेरी गुड. एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा. इसलिए कि उस वक्त जो हमारी लाइफ होती है प्रैक्टिकल तो नहीं होती ना. उसमें हम फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं, रियलिटी में नहीं होते. बाद में एक रूटीन लाइफ होती है. तो सवाल की तरफ वापस आते हैं, चूँकि इस सवाल से बहुत से लोगों को जवाब मिल गया. अच्छा, इसका कतई ये मतलब नहीं कि मैं लव मैरिज को इनकरेज नहीं करता. अगर आपका मैच अच्छा है, आपको कोई पसंद है, तो करने में कोई हर्ज नहीं है. और वैसे मैं आपको बताऊँ, वन साइडेड लव मैरिज मेरी भी है, हाफ लव मैरिज है. ठीक है, मुझे पसंद थी मेरी वाइफ और बड़ा लंबा अरसा हमने हंसी खुशी गुजार दिया. अब ख़तरे की उसकी स्टेज से गुजर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अब ऐसा कोई नहीं है. तो इसलिए अगर अच्छी होती है, आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है, सारा कुछ होता है, तो होने में कोई हर्ज नहीं होता. लेकिन ढूंढ के लव नहीं और लव फ़ज़ा में तलाश करना, ये भी ज़रूरी नहीं है. तो इसलिए हर चीज़ मुकद्दर में होती है. आपको पहले मैं आपके सवाल का जवाब ये दे दूं कि मुझे आपकी शादी जो है वो अरेंज दिखाई देती है और फादर की तरफ से दिखाई देती है कि उस एरिया से, यानी अब्बू के इन्फ्लुएंस या उनके ख़ानदान की तरफ से आपको शायद कोई प्रपोज़ल आए और वहाँ शादी आपकी हो. एक बात. बिज़नेस तक कब तक सेट हो जाएगा, ये आपकी एफ़र्ट्स का सिलसिला जो है ना वो जारी है. आपने नोट किया कि इस क्वेश्चन में मैं नोट कर रहा हूँ, हमें ज़्यादातर सवालात जो आ रहे हैं वो लिब्रा से रिलेटेड आ रहे हैं. ठीक है. अच्छा, लिब्रा एयर साइन होता है. एयर साइन होने की वजह से लिब्रा कुछ अरसे से प्रॉब्लम का शिकार है, डिस्टर्ब है, इमोशनल, मेंटल. बल्कि हमने पिछले प्रोग्राम में एक सवाल भी किया था कि इस महीने की शख्सियत कौन सी है. अच्छा, मैं फिर बताता जाऊं कि आपने बिल्कुल, बहुत से लोगों ने शख्सियत को बूझा जिस पे हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं. और इस वीकेंड पे यकीनन वो एक अच्छा सा प्रोग्राम आपके सामने आएगा. वो भी लिब्रा, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम की इंडिकेशन है, आपकी भी है. लिहाजा ये देखिए कि जब मुश्किल वक्त आता है तो बड़े से बड़ा आदमी भी उसके उन मुश्किलात में घिर सकता है. तो आपके लिए तो फिर भी कम है, आसानियाँ इंशाल्लाह हो जाएंगी. तो बिज़नेस में कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, अपने आप को बदलना नहीं है. जो स्टार्ट किया उसे जारी रखिएगा, इंशाल्लाह कामयाब होंगे. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मरियम. जी. 25 सितंबर 96, शादी के बारे में बताएं. अच्छा मरियम, मैंने आपका साइन था, बनाया था. अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं. ख्वाहिश तो ज़ाहिर है, मैं आपका चार्ट बनाया हुआ उसको देख रहा हूँ कि ख्वाहिश तो होती है इंसान की कि वो जल्द से जल्द हो. लेकिन मशवरा मेरा ये है कि अगर आप थोड़ा सा लेट शादी करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. इसलिए आज के बाद मुतमईन हो जाएं, मुतमईन हो जाएं. अमूमन आपके साइन के लोगों की शादी जो होती है तकरीबन 28 से 29 साल की उम्र में इस दिन पैदा होने वाले लोगों की होती है. आप इस वक्त गालिबन जो हैं तकरीबन 25 साल के करीब, 26 साल के करीब आ रही हैं या 28 के करीब जा रही हैं. 29 तक आपने इंतज़ार करना है. 29 तक इंशाल्लाह आपकी शादी होगी, बेहतर होगी और सक्सेसफुल होगी. जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद हसन. 26 जनवरी 1987, शादी नहीं हो रही, रिश्ते आते हैं पर बात नहीं बनती. आज मोस्टली हमारे पास यही क्वेश्चन है. हाँ, असल में बल्कि मेरे तो दिन का आगाज़ भी आज कुछ इसी तरह की एक कॉल से हुआ है. ठीक है. जी. और कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, करियर वाले होते हैं, बड़े सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में इसी तरह के प्रॉब्लम इतने होते हैं कि शादी नहीं होती. और अगर शादी हो भी जाए तो शादी चलती नहीं है, अनफॉर्चुनेटली. आपके साइन में भी मैं यही कहूँगा कि इसी तरह की इंडिकेशन है आपकी भी. लेकिन आपकी शादी में
ایسا نہیں کہ آپ کی شادی نہیں بالکل ہوگی. مارچ یعنی مارچ 24 جنوری آپ کی سالگرہ جب گزر جائے گی, ایکویریس منتھ گزرے گا, پائسیز منتھ سٹارٹ ہوگا تو آپ کا میرج پیریڈ سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ, اور 24 میں ہوگا. ایک چیز میں تھوڑی سی بتاتا چلوں, تھوڑا سا آپ کو, آپ کا سائن ہے ایکویریس, تھوڑا سا میرج کے لیے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا پرندوں کے ساتھ محبت کریں, پیار کریں, کھانا دانا دیں, ان کی دعائیں لیں. اگر آپ کے آس پاس ہیں کچھ ایسا چیزیں, تو رزق سب کو چاہیے ہوتا ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اسٹرولوجیکل جو ہم نے پڑھی, اور یہ میں نے جیسے کہتے ہیں نا ٹیسٹڈ ریمیڈیز ہیں, وہ ایسی ہیں. تو آپ انشاءاللہ کچھ دوسروں کے لیے آسانیاں کریں, دعائیں لیں, آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی. جی. نیکسٹ کویشچن ہے مانو 13 جولائی 2007 کس شعبے میں کامیابی ملے گی؟ کیریئر کے بارے میں گائیڈ کریں. کس شعبے میں کامیابی ملے گی کیریئر میں؟ اچھا جی. اچھا, آپ کا جو ہے نا بیسیکلی ابھی مانو آپ تو چھوٹا بچی ہیں, چھوٹی سی, کوئی بات نہیں, بلکہ رائٹ ٹائم یہی ہے کہ آپ کا, میں آپ سے یہ کہوں گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہماری فیوچر پروڈکٹ ہے, اور پلس یہ کہ کینسر سائن مون سے ریلیٹڈ ہے, ویریشن بھی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے سائن اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کو اسی شعبے میں رہنا چاہیے. سیکنڈ آپ کے پاس جو آتا ہے فزیوتھیراپی, اگر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جاتی ہیں وہ بھی سیکنڈ. میڈیکل ایز اے ڈاکٹر خواہش ہو سکتی ہے, لیکن مجھے اس میں پرابلم دکھائی دیتے ہیں. سیکنڈ فورس آپ کی بنتی ہے جو سپورٹس فزیوتھیراپی, دوسری فزیوتھیراپی, اس میں آپ کوشش کیجئے گا کہ اس پروفیشن کو آپٹ کیجئے گا. جی. منیر 1 جنوری 1994 کیریئر کے بارے میں بتا دیں. اچھا جی, 1 جنوری 1994, ایج کیا ہوگی جی ان کی؟ 27 تقریباً, 27-28 سال نہیں, کچھ ایسی, اینی ہو. اچھا, آپ کا جو سائن ہے نا جی, یہ جنوری کیپریکینین. کیپریکین سائن کے بارے میں میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ اگر یہ ہارڈ ورکر ہوں تو کامیاب ہوتے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں ہو. اور نمبر 1 جو ہوتا ہے کیپریکینین کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا, نمبر 1 اور ان کا رولنگ پلینٹ سیٹرن ہوتا ہے. یہ عموماً انہیں اسٹرگل کے لیے دور دراز لے کے جاتا ہے, ایفرٹ کرواتا ہے, کام کرواتا ہے. آفس اسسٹنٹ اور کنسلٹنٹ, لائر, وکیل, آئی ٹی, ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. یعنی میں دوسرے لفظوں میں اگر آپ سے یہ بات کروں کہ کریئر کا ٹائم بہت اچھا شروع ہے. آپ کوئی بھی چیز آپٹ کرنا چاہیں گے, اسٹارٹ کرنا چاہیں گے, اس میں کامیاب ہوں گے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کنسسٹنٹ ہوں, ہارڈ ورک کریں. ہارڈ ورک کریں گے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. آپشن آپ کے پاس بہت سی ہیں کیونکہ آپ کے اندر اسٹرگل ہے. یہ جسے ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ کیپریکینین جنوری میں پیدا ہونے والے لوگ, اس میں قائد اعظم اور ایسے بہت سے لوگوں کی, ذوالفقار علی بھٹو, بڑی بڑی شخصیات کا ہم نے ذکر کیا تھا, ان کی کامیابی تھی. اور ان کی کامیابی میں سب سے اہم چیز دیکھنے والی ہوتی ہے کہ کنسسٹنسی. انہوں نے اپنے لیے جو خواب دیکھے, جو تھے ان کے, اس کے لیے وہ بالکل ہارڈ ورک تھے, وہ چلتے رہے. تو آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کام کیجئے, اسٹرگل کیجئے, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے جو بھی آپ کریں گے. وقت آپ کا بہت اچھا شروع ہو چکا ہوگا. جی. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس 11 اکتوبر 1997 ابراڈ جانا کیسا رہے گا؟ 7. اچھا, یہ بھائی آپ سب لوگ چلیں جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ پاکستان میں بھی رہنا یار, کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا ہو گیا؟ یہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے, ملکوں کے حالات خراب ہوتے رہتے, اسے ہم ہی نے مل کے ٹھیک کرنا ہے. جانے کا چھوڑیں, یہاں کچھ کیجئے, اور یہاں بھی کرنے کو بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اکتوبر 11 ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم اس سے متعلق کام کیجئے گا. یہ ٹور ارینج کرنا, ہاسپٹیلٹی, یہ سارے فیکٹرز آپ استعمال کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اسی پریکٹس کو اگر آپ باہر جا کے کریں گے, مڈل ایسٹ کسی بھی جگہ پہ, تو آپ کامیاب ہوں گے. آپ جا سکتے ہیں, اسٹرالوجیکل ٹائم آپ کا اچھا ہے. لیکن ایک مشورہ میں آپ کو دوں, آپ کے ہاؤس میں سود راہو اور مارس موجود ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈسیو ہو سکتے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے, نقصان کر سکتا ہے. اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی ایسے کسی لالچ میں کسی غلط آدمی کے ہاتھوں چڑھ کے نہیں جانا. دیکھو زمیرہ, ہم اکثر سنتے رہتے ہیں خدا نخواستہ کشتیاں ڈوب گئیں, لوگ جاتے ہیں. اور مجھے پچھلے دنوں پتہ چلا کہ ایک ایسا شخص بھی گیا جو 35 لاکھ روپے خرچ کر کے گیا,
اور الیگل طریقے سے گئے اور الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی. ماں باپ کو بھی سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اتنی بڑی رقم کے ساتھ اگر سمجھداری سے یہاں کچھ کیا جائے تو کامیابی یہاں بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ باہر ہی ہو. باہر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا ہمارے انتظار میں ہے، جیسے ہی ہم باہر جائیں گے گلے میں ہار ڈالیں گے اور کسی کرسی پہ بٹھا دیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر جتنی جستجو محنت کوشش وہاں ہوتی ہے اگر یہاں بھی کریں تو آپ کامیاب ہوں گے. تو اس لیے جانے کا خواب آپ کا اپنی جگہ پورا تو ضرور ہوگا، لیکن جیسا میں نے آپ سے بتایا کہ آپ یہاں بھی اپنے آپ کو استعمال کیجیے گا. جی نیکسٹ آئی ڈی ہے ان کا ویئرڈ می. بڑا عجیب سا. 21 ہاں کافی عجیب ہے. 21 سپٹمبر 1975. اپنا گھر نہیں ہے. تو آپ ویئرڈ کیوں اپنے آپ کو سمجھیں؟ ایسا تو کوئی نہیں. اچھا یہ آپ کے گھر سے متعلق میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کا برتھ چارٹ بنا. خواہش بہت پرانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور گھر کی خواہش تو بنیادی کا. پرندے بھی اپنے لیے نا تنکا جوڑ کے گھر بناتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں، شام کو پلٹ کے آتے ہیں. دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اپنا گھر دے، کیونکہ یہ بنیاد ہوتی ہے. دو چیزیں ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان. یہ کسی زمانے میں بہت بڑا سیاسی نعرہ بھی تھا. کچھ عرصہ پہلے بھی یہ لگا تھا. تو سیاسی نعرے تو لگتے رہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھے کوششیں ہمیں خود ہی کرنی پڑتی ہیں. وہ قطرہ جوڑنا، کوشش کرنا اور اس کے ذریعے اپنے گھر کی خواب دیکھنا پورا ہے. اگر آپ جوڑ رہی ہیں، خرچہ کر رہی ہیں، پلان کرتے، تو مجھے 2025 کے بعد سے بنیاد بنتی دکھائی دیتی ہے. 25 سے لے کے 27 تک آپ چھوٹی موٹی اپنی کوئی نہ کوئی جگہ بنا سکتے ہیں، کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. جی لاسٹ ہے آج کا ہمارا کویشچن. اقبال پرنس. 12 فیبرری 1984. دشمن مجھے پھنسا رہے ہیں جھوٹے کیس میں اور میری زمین اور پیسوں کی وجہ سے. آپ کا نام ہے اقبال پرنس، اور میری جان شہزادوں کے تو بڑے دنیا دشمن ہوتی ہے. تو آپ نے تو دشمن اپنے خود بنا رکھے ہیں. جب آپ شہزادے ہوں گے تو لوگ جیلس بھی ہوں گے، ٹریپ بھی کریں گے. اور دوسری چیز، میں نے آپ کے برتھ چارٹ میں نا 2 ایریاز دیکھے تھے. مارس اسٹرانگ، لو پروفائل زندگی کا رکھیے گا. ایگریسو نہ ہوں، ٹھیک ہے. ایگریسو نہ، لو پروفائل نہ رکھیں، لو پروفائل رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور سیکنڈ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے برتھ چارٹ میں ہے، کوئریز سائن ہے، پرابلم کی انڈیکیشن تھی. اور پرابلم کی انڈیکیشن آپ کے ہر اس کو 2015 سے آتی ہوئی مجھے دکھائی دے رہی ہے. یہ 2015 سے گریجولی ہوتے بڑھی، اور پچھلے 2 سالوں میں شدت آئی ہے. اب چیزیں بہتر ہیں. جن لوگوں کے ساتھ آپ کے مسائل یا کوئی کنفلکٹ یا کوئی ایسی بات ہے، تو میں مشورہ دوں گا کہ ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیے گا. اگر کسی جگہ کوئی لیگل ایشوز ہیں، کہیں کوئی کمپلیکیشنز ہیں، کوئی مسائل ہیں، تو اسے ایمیکیبلی ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. دشمن نہ سمجھیں، دوست سمجھیں، تو چیزیں دوستی میں بدل جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن آپ کے برتھ سائن میں کچھ انڈیکیشن دیتی ہے کہ جہاں شاید آپ کی کچھ مزاج کی وجہ سے، کچھ چیزوں کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے کبھی کبھی لوگ جیلس ہو جاتے ہیں آپ کے رکھ رکھاؤ سے، تو دشمن بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ دشمنی وقت ویسے اسٹرالوجیکلی ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا. اب ایسے آسان نہیں، لیکن آپ دشمنوں کو دوست بنانے کی کوشش کیجیے گا تو کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. سوالوں کا سلسلہ ختم ہو گیا آج کے ہمارے. جناب ماشاءاللہ ہم نے سارے جتنے بھی تھے کویشچن بالکل. سب کا جواب دیا. اچھا یہاں نا اب ایک ایشو ہو گیا، ہمارا پروگرام آج بہت لمبا ہو گیا. جی چونکہ پروگرام کو ریلیز کرنے کی ٹائم لیمٹس بھی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پروگرام 1 گو میں سارا جا سکتا ہے. اگر نہیں جا سکتا تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پروگرام 2 حصوں میں آپ کے سامنے آئے گا. وجہ صرف یہ تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کر سکیں، سوالوں کا جواب دے سکیں. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ہماری، جن باتوں میں بہت سے ایسے لوگ جو سوال نہیں پوچھتے، ان کے سوچ اور ان کے سوالوں کا بھی جواب ہوتا ہے، جو ہم نے انڈائریکٹلی آپ کو دیا. تو جوڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہمارے لیے دعائیں کیجیے گا. چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ارد گرد اپنے دوستوں کو بھی بتائیے گا. لائک بھی کیجیے گا، سوالات بھیجتے بھی رہیے گا. آپ کے سوال اگر پورے ہو گئے تو اپنے کچھ اور دوستوں کو بھی بتائیے گا جو چھوٹی موٹی کنفیوژن میں بیٹھے، وہ بھی اپنے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، تو ضرور پوچھیے گا. آپ نے جیسے دیکھا کہ ہم آج، مجھے لگتا یہی ہے، جو میں ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ شاید دو پروگرام ہمیں کرنے پڑیں گے. تو 2 پروگرام 2 حصوں میں آپ یہ پروگرام دیکھیں گے. یہ آپ کی محبت کی وجہ سے ہم اس کے لے کے چلیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جب آپ سے بات کرتے ہیں تو وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، اگلے حصے میں، یعنی 2 کے بعد
ہو سکتا ہے اگلا ویسے ہمارا پروگرام جو تھا سنڈے کو ہوتا ہے، اگر یہ 2 حصوں میں آتا ہے تو پھر دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. تو اپنے سوالات ہمیں بھیج دیجیے گا. جی سمیرا، میرا بس خیال ہے آج اجازت کلوزنگ میں لیں، کر دیتا ہوں، ہو گیا. آپ کی ڈیوٹی میں سنبھال لیتا ہوں. تو جناب دوستو، جاتے جاتے اجازت دیجیے گا مجھے اور سمیرا کو. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں، آپ ہمارے لیے دعائیں کیجیے گا. رب رکھا آسانیاں ہوں آپ سب کے لیے.